حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا، انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی۔ ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس معاہدے کی کتابت بغیظ بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا۔ بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نکل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا، انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر 3 راتیں بسر کی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد کو فروخت نہ کرے، بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے، چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا۔ غرض ایسی ہی تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ سفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمرو کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم،
اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا، پھر صبح کو کعبۃ اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن 4 اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے۔